عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ ادنیٰ ترین خادم عبدالرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، رمضان کریم کے اس مبارک، مقدس، محترم اور مسعود موقع پر چند پیغامی الفاظ لے کر حاضر خدمت ہوا ہے۔ بغور سماعت فرمائیے اور خدائے پاک کی توفیق سے عمل کرنے کی بھرپور سعی کیجیے۔ یہ رمضان المبارک کا مسعود مہینہ خدائے وحدہ قدوس دنیا جہان کے تمام مسلمانوں کو مبارک اور مسعود فرمائے۔ پہلا عشرہ ہمارے اور آپ کے سروں سے اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں اور اپنی رأفتیں تقسیم کرتا ہوا گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اور یہ پہلا عشرہ جو ہمارے اور آپ کے سروں سے گزر رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح و شام، لیل و نہار، شب و روز، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی مسلسل اللہ کی رحمت زمین والوں پر نازل ہوتی ہے۔ جو اللہ کے مخلص اور ایمان والے بندے ہیں، وہ اللہ کی بارش رحمت سے شرابور ہوتے ہیں۔ اس عشرہ محترم کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت سے خالی ہو۔ اور اس کے بعد جو عشرہ آ رہا ہے، درمیانی عشرہ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مغفرت ہے، یعنی اس عشرہ مبارک میں گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں کتنے گناہگار، کتنے عاصی، کتنے سیاہ کار، کتنے خطا کار بخشے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے سائبان میں لیتی ہے۔ کتنے گناہگاروں کو اس کی کوئی گنتی ہو تو بتایا جائے۔ افطار کے وقت ان گنت بے شمار گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر وقت گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے اللہ رب العزت، اور ہر رات اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی گناہگار جو گناہوں سے بخشش چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی تنگ دست کہ جو تنگ دستی سے نجات چاہے اور میں اسے فارغ البالی عطا کروں؟ ہے کوئی بیمار کہ جو صحت و تندرستی کا خواہاں ہو اور میری رحمت اسے تندرست و توانا کر دے؟ ہر شب اللہ کی رحمت گناہگاروں کو آواز دیتی ہے، اور ہر شب، ہر دن بے شمار گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ خدائے وحدہ قدوس اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کے طفیل اور ہمارے آقا و مولا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت و کرامت و شرافت و سعادت و روحانیت کے طفیل ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرمائے۔ جن بے شمار عاصیوں کی مغفرت اس ماہ مقدس میں ہو رہی ہے، ان گناہگاروں میں اس نالائق کا بھی نمبر آ جائے
تو یہ خدا پاک کے کرم سے بعید نہیں۔ آخری عشرے کا تو کہنا ہی کیا، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے کثرت کے ساتھ بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اللہ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اور کتنے وہ گناہگار کے جو جہنم رسید ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ایسے پاپیوں کو بھی رمضان کی برکت سے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کرم ہے اس پروردگار کا۔ تو ایسے مقدس مہینے کی اگر ہم نے قدر نہ کی تو ہم سے بڑا ناکام، نامراد، محروم القسمت کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے آنگن میں رحمت کا چشمہ بہہ رہا ہے، لیکن ہم اس چشمہ رحمت سے مستفید نہ ہوں، ہمارے جسموں پر گناہوں کی تہیں جمی ہوئی ہیں، گناہوں کے میل کی تہیں جمی ہوئی ہیں، اور ہم اس چشمہ رحمت سے اپنے گناہوں کی تہوں کو نہ دور کریں، نہ نہائیں اس چشمہ رحمت میں، اور اللہ کی رحمت سے مستفید نہ ہوں، تو یہ ہماری ہی ناکامی ہے، ہماری ہی محرومی ہے۔ پروردگار تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، اور وہ بخشش فرماتا ہے اپنے گناہگار بندوں کی، مگر گناہگار بندے رمضان کریم کو پانے کے بعد بھی اس مقدس ماہ کی قدر و منزلت کو نہ جانیں اور اس کی عزت نہ کریں۔ ہمارے آنگنوں میں چشمہ رحمت بہہ رہا ہے، ہمارے دروازوں پر بارش رحمت اتر رہی ہے، اور ہم اس سے فائدہ حاصل نہ کریں تو ہم سے بڑا ناکارہ اور نالائق کون ہو سکتا ہے؟ ہم سوچیں اس بات کو۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرا کوئی امتی جنت کی بہاروں سے محروم نہ رہے، اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہے، پریشان حال، تنگ دست، مفلوق الحال اور غمزدہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد رمضان کی قدر کرے، اور رمضان کی قدر کر کے اللہ کو راضی کر لے، دن میں روزے رکھے، رات کو عبادت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، تلاوت قرآن کرے، تاکہ اللہ کی رحمت میری امت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور میری امت کا ہر فرد جنت کا حقدار ہو جائے، اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہو جائے۔ وہ نبی تو یہ چاہتے ہیں، لیکن امت اگر اس رمضان سے مستفید نہ ہو تو یہ نالائقی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک آخری بات اور سنیے، روزہ رکھنے کے بعد ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ صرف کھانے اور پینے اور جماع سے رک جانے کا نام ہی روزہ نہیں، بلکہ اپنی زبان کو چغلی اور غیبت سے، جھوٹ سے، برائی سے روکنا ہے، اپنی آنکھوں کو غلط مناظر سے روکنا ہے، اپنے جسم کو برائیوں سے اور گناہوں سے روکنا ہے، چغلی نہ ہو، غلط اور حرام غذا ہمارے پیٹ میں نہ جائے، ہمارے کان غلط الفاظ سے آشنا نہ ہوں، ہمارا جسم گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، ہمارے قدم کسی غلط راستے پر نہ چلیں، ہمارے ہاتھ شفقت کے لیے اٹھیں، برائی کے لیے نہ پھیلیں، ہمارے سر میں محبوب کائنات کا سودا ہو، ہمارے دل میں مدینے والے کا عشق ہو، ہماری آنکھوں میں گنبد خضرا کا جلوہ ہو، اور ہماری زبان پر مدینے والے کا نغمہ ہو۔ گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزرنا چاہیے۔ آپ نے روزہ تو رکھ لیا، مگر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا، جھوٹ بھی بولتے رہے، چغلی بھی کرتے رہے،
غلط مناظر بھی دیکھتے رہے، ٹیلی ویژن پر غلط نظارے، فلمیں وغیرہ بھی دیکھتے رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رات کو غلط کھانے اور غلط مشروب بھی استعمال کرتے رہے، تو آپ نے رمضان کی قدر نہیں کی، روزے کی اہمیت نہیں جانی۔ اور روزہ رکھنے کے بعد گناہوں کو نہ چھوڑنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک پیالے میں خنزیر اور بکرے کا گوشت شامل کر کے استعمال کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ روزہ بھی رکھ لیا اور گناہ بھی نہ چھوڑے۔ تو روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اور اللہ تبھی راضی ہے جب ہم گناہوں سے تائب ہو جائیں، برائیوں سے دور رہیں، شراب کی عادت ہو تو اسے چھوڑ دیں۔ حسد بہت بری بلا ہے، حسد کرنے والا جنت کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، یہ رمضان کہیں اس طور پر نہ گزرے کہ ہمارا پڑوسی یا ہمارا کوئی قریبی بھائی، کوئی بھی مسلمان بھائی ہم سے ناخوش ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان اور عید اس شان سے گزریں کہ کوئی مسلمان ہم سے ناخوش نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی ناراضی ہے، دل شکنی ہے، فوراً اس کو دور کیجئے اور آپس میں اتحاد پیدا کیجئے۔ جو مسلمان برائی مٹانے کے لیے قدم آگے بڑھائے گا وہ پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ دو مسلمانوں کے درمیان اگر ناراضی ہے تو ان دونوں میں سے جو بھی پہل کرے گا ناراضی مٹانے کے لیے وہ پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ اگر چھوٹے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں چھوٹا ہو کر کیوں ناراضی دور کروں اور اس سے ملوں، یہ نہ سوچئے۔ چھوٹے ہو کر بھی آپ مل سکتے ہیں، اور اگر آپ بڑے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں بڑا ہو کر اس چھوٹے سے کیوں ملوں۔ بڑے ہو کر بھی اگر آپ چھوٹے سے ملیں گے اور ناراضی دور کریں گے تو آپ کے بڑک پن میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ناراضی مٹانے کے لیے سبقت کیجئے، آگے بڑھیے۔ یہ رمضان اور یہ عید کا مہینہ کہیں ایسے نہ گزرے، یہ عید کا موقع کہیں ایسے نہ گزرے کہ کوئی مسلمان آپ سے ناراض رہے۔ خبردار، آپ بڑے ہو کر بھی اگر کسی چھوٹے سے معافی مانگ لیں گے اور ناراضی مٹائیں گے تو آپ کے بڑک پن میں اضافہ ہوگا، اور آپ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے ہو جائیں، بلکہ آپ بڑے رہیں گے، بڑے ہو جائیں گے، اور خدا پاک آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ رمضان میں ناراضیاں دور کیجئے، صلہ رحمی کا خیال رکھیے، قرابت داروں کو ناراض مت کیجئے۔ کسی بھی مسلمان کو، خواہ وہ پڑوس کا ہو یا دور کا ہو، کسی مسلمان کی دل شکنی نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان کا دل دکھانا سب سے بڑا پاپ جانیے۔ آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا۔ خدا پاک مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے اور اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، تراویح پڑھنے، نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے اور بزرگوں کے سیدھے اور سچے اور نجات بخش راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو بھی شادمانیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ خدا پاک آپ کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو خوشیاں عطا فرمائے، غوث اعظم کے تمام ماننے والوں کو دارین میں سرفرازیاں عطا فرمائے، اور اسلام دشمن طاقتوں کے ظلم سے، کفار و مشرکین کے شرر اور ضرر سے اس رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔